فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت اسلام کے ستون تھے۔ آپ کی خلافت اسلامی فتوحات و ترقیات کا نشان تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اور مکہ سے ہجرت کرنا اور عہدہ خلافت پر متمکن ہونا مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح کا ضامن تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان اسلامہ فتحً وکانت ہجرتہ نصرتً وکانت امامتہ رحمتً، کہ حضرت عمر کے اسلام لانا فتح تھی اور آپ کی ہجرت نصرت تھی، اور آپ کی خلافت، آپ کی امامت یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کشاں کشاں در اقدس کی طرف چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت، اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما، ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول کی۔ فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہراً، پس وہ اسلام لے آئے، مسجد میں کعبہ میں خانہ کعبہ میں اعلان ظاہراً نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، حضرت عمر کی آمد سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو پہلے دن مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے اندر اعلان نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کعبہ کے اندر آئے، کعبہ کا طواف کیا، پھر مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، دیکھو میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کے ہجرت کر کے چلا گیا، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں اطلاع نہ دی۔ سنو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آئے عمر کا راستہ روک لے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کی طرف ایک قدم بھی بڑھاتا، تو کسی کے اندر بھی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی آن بان اور شان و شوکت کا دور تھا، فتوحات کا ایک سیل رواں تھا جو برابر بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دشمنان اسلام خس و خشاک کی طرح وہ بہہ رہے تھے، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اسلامی حکومت سے ٹکر لے سکے۔ جس نے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی تو اس کے پڑخچے اڑ گئے، اس کا وجود پارا پارا ہو کر فضا میں تحلیل ہو گیا، کسی نے بھی کوئی بھی اسلامی حکومت سے نہ ٹکرا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ مقرر کر لیا تو فرمایا، اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر آیا ہے تو میں جواب دوں گا، اللہ میں تیری مخلوق کے لیے اس کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں جو تیری مخلوق میں اس وقت سب سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے کہ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، عمر جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب باپ مرتا ہے تو اولاد روتی ہے، جب اولاد مرتی ہے تو باپ روتا ہے، عمر جب تو جائے گا تو اسلام روئے گا، عمر تیرے جانے سے، تیرے چلے جانے سے اسلام روئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان آپ کے نام سے بھاگتا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ قریش کی چند عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، بڑی اونچی اونچی بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جیسے ہی عورتوں کو پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں تو تیزی سے گئیں، پردے کے اندر چھپ گئیں، خاموش ہو گئیں، سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر آئے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر مجھے ان عورتوں کی حرکت پر ہنسی آ رہی ہے کہ جب میرے پاس بیٹھی تھی تو اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی، جب جیسے تیرے آنے کی خبر آئی، جیسے تیری آواز آئی تو یہ تیزی سے پردے کے اندر چلی گئی، خاموش ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
ان کو مخاطب کیا عورتوں کو کہ اپنی نفس کی دشمنوں اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، اللہ کے رسول کے سامنے تو اونچی آواز سے باتیں کرتی ہو، میرے سامنے خاموش ہو جاتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو۔ تو ان عورتوں نے جواب دیا عمر تو بہت سخت ہے، تو اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان عورتوں کو چھوڑ دو، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر جس راستے سے میری جان جس ہستی کے جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے، جس راستے پر تو چل رہا ہو شیطان اس راستے پر نہیں چل سکتا، شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ قرآن مجید کی 22 آیتیں تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرش پہ بیٹھ کے رائے دیتے تھے، اللہ عرش سے قرآن بنا کے اتار دیتا تھا۔ اسیران بدر اور منافقین کے نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ، ازواج مطہرات کا پردہ، شراب نوشی کی حرمت اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے متعلق یہ جتنی بھی آیات نازل ہوئیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرش پہ بیٹھ کے رائے دی تھی، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے حکم بنا کے جو ہے ان کو اتار دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں پر یہ اتنی عظیم شخصیت تھے وہاں پر ان کی سادگی کو دیکھیں، امیر المؤمنین تھے عمر بن خطاب، بہت بڑے انسان تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو اس وقت سال میں صرف 2 جوڑے ہی بیت المال سے لیتے تھے، اور وہ بھی کسی موٹے کپڑے کے ہوتے تھے، باریک ریشم اس قسم کا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل موٹے کپڑے، اور جب وہ پھٹ جاتے تو اس میں پیمند لگاتے، اور پیمند بھی کبھی جو ہے چمڑے کا ہوتا تھا کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا، اور پیمند بھی پھر 1-2 نہیں ہوتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کے لباس کے اندر 17 پیمند لگے ہوئے ہیں، 17 پیمند، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امیر المؤمنین ہے، لیکن لباس ہے تو اس لباس کے اندر 17 پیمند لگے ہوئے، کون سوچ سکتے ہیں آج؟ تو اس طرح کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سادگی کا عالم تھا۔ کھانے کا بھی یہی عالم تھا، جہاں پر یہ کپڑے کا عالم تھا کھانے کا بھی یہ عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا سادہ آدمی، عام آدمی بھی رغبت سے نہیں کھا سکتا تھا، اتنا جو ہے کھانا ہوتا تھا، اتنا سادہ پکا ہوا تھا کہ عام آدمی بھی رغبت سے نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے 3 روٹیاں آتی تھیں، اور کبھی ان کے اندر روغن زیتون ملا ہوتا تھا، کبھی نہیں ملا ہوتا تھا، کبھی گھی، اور کبھی جو ہے خشک روٹیاں دودھ کے ساتھ آتی تھیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے تناول فرماتے تھے، ان کو کھاتے تھے۔ اتنا سادگی کا عالم تھا، اتنے سادہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، لیکن سادگی کا عالم یہ تھا۔ جب امیر المومنین تھے تو اپنے دور کے اندر، اپنی خلافت کے اندر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان تک وہ چیز پہنچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف تو وہ ضرب المثل تھا، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کے متعلق کے سامنے اپنے پرائے دوست دشمن کے فرق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو سب کے لیے انصاف تھا، چاہے اپنا ہو چاہے دشمن ہو، چاہے پرایا ہو چاہے دوست ہو، جو بھی ہو انصاف کے سامنے سب برابر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ عظیم شخصیت، آخر کار یہ عظیم شخصیت یکم محرم الحرام کو اپنے رب کے حضور جب یہ پردہ فرما کر اس دنیا سے جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مجوسی ابو لؤلؤ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اصل کے اندر یہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دعا مانگتے تھے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر کے اندر مجھے موت نصیب فرما۔ تو اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول کیا کہ آپ کی شہادت اللہ کے راستے میں ہوئی، مصلی نبوی پر ہوئی، مسجد نبوی کے مصلی پر ہوئی، اور آپ کے محبوب کے شہر میں ہوئی، تو دونوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی جو ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے کہ حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمر کی زندگی کو پڑھیں، حضرت عمر کے نظام خلافت کو پڑھیں، حضرت عمر کے دور خلافت کا مطالعہ کریں کہ دیکھیں کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو چلایا ہے، حکومت کو چلایا ہے، اس کے مطابق کوشش کریں، دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔